نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، لہٰذا ہم مناہی میں قیام کریں گے۔ باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں۔ یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ ایک غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے۔ تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو۔ او اشد ذکرًا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی 10ویں ذی الحج کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منی کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو، جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منی میں قیام کرتے اور بازار لگاتے۔ وہاں میلے کا سا سماں ہوتا، یہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور اپنی اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا کہ جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ارض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور ان کی محبت پیدا کر دی گئی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے بھی وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کشادگی اور رزق میں کشائش کے ساتھ بھی دعا کرے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا ان میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے
کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو۔ ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں رہا۔ ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر جتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ذوالحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں، جن میں یوم نحر کے بعد منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی 2 دن ہی میں وہ جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن ہی میں واپسی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو پیچھے رہے یعنی منع میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کیے رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ منع میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے منع میں قیام تو 3 دن کا کیا، لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں، اس لیے جی کتایا ہوا ہے، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط لازم ہے وہ تقوی ہے۔ آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر اسی کی جانب میں لے جائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔